السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر پڑھیں گے 5، حکیم اسپ کا بیان۔ حکیم اسپ کا بیان۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسپ اس طرز تعلیم کا موضوع گنا جاتا ہے۔ اسپ اس طرز تعلیم کا موضوع گنا جاتا ہے جس کو وہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے عمل میں لاتا تھا۔ اس نے ایسے دلچسپ اور نصیحت آمیز کہانیاں بنائیں جو ہر طبیعت کے موافق اور ہر دل کے مناسب ہے۔ اس نے حیوانات مطلق کو ناطق اور تواتعات اور جمادات کو زیرو فرض کر کے ان کے زبان سے مطلب ادا کیا ہے۔ اگرچہ اس کی کہانیوں میں رنگینی نہیں ہے مگر وہ اخلاقی مضامین کو یوٹ کر علی المخصوص بچوں کی طبیعت پر بغایت موثر ہوتی ہے۔ اس طرز کو بڑے بڑے حکیموں اور منتظموں نے پسند کیا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ حکیم سقراط نے اسپ کی حکایتوں کو نظم کیا تھا۔ اور تاکید کرتا ہے کہ بچوں کو یہ کہانیاں ضرور سنانی چاہیے کہ البتہ امر ہی سے حسن اخلاق و اتباع نیک ان کے دل نشین ہو جائیں۔ اور تاکید کرتا ہے کہ بچوں کو یہ کہانیاں ضرور سنانی چاہیے تاکہ البتہ عمر ہی سے حسن اخلاق اور اتباع نیک ان کے دل نشین ہو جائیں۔ اور حقیقت اگر اسپ کی حکایتیں مفید و پراثر نہ ہوں تو وہ تمام قوموں کو نہ اس قدر رواج پائیں نہ مقصود خاص ادا کریں۔ وہ تمام قوموں میں اس قدر رواج پائیں نہ مقبول حاصل و عام باتیں۔ نمبر 2، اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے یہ رنگا رنگ
کی مخلوق اس واسطے پیدا کی کہ اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ حقائق مخلوق اس واسطے عطا کی ہے کہ انسان کو نظر غور سے دیکھے اور حد ادنا اعلیٰ چیز سے حکومت سیکھیں اور عبرت حاصل کرے جس حیوان میں جو مختلف خواہشیں اور گناہگار عادتیں نظر آتے ہیں جنس حیوانات میں جو مختلف خواہشیں اور گناہگار عادتیں نظر آتی ہیں وہ انسان کو نیکی و بدی میں تمیز کر کے ہدایت کرتی ہیں مثلاً کتے کی وفاداری، شیر کی شجاعت، لومڑی کی مکاری، چیتے کا غیظ و غضب، اونٹ کا حکم، یہ سارے مسائل جو انواع حیوانات میں موجود ہیں اگر انسان ان سے نصیحت نہ حاصل کرے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے، اگر انسان ان سب سے نصیحت حاصل نہ کرے تو حیوانات سے سب سے بدتر ہے، چونکہ حقیقت، دانائی اور نشانیت نہایت مؤثر طریقے سے اس دانشمندی کی ہے، کیونکہ حقیقی دانائی اور انسانیت نہایت مؤثر طریقے سے اس دانشمندی نے سکھائی ہے، اس لیے وہ زمرہ حکمہ میں شمار کیا گیا۔ نمبر 3، یہ حکیم فرضیت کا باشندہ، فنون حکمت سے واقف، نہایت ذکی و ذہن لطیف و ظریف، عملۂ دوراں اور یکتائے اشر تھا۔ یہ حکیم فرضیت کا باشندہ، فنون حکمت سے واقف، نہایت ذکی و ذہن لطیف و ظریف، عملۂ دوراں اور یکتائے اشر تھا، مگر جس قدر اس کا باطن کمال و ہنر سے آزاد تھا، اسی قدر اس کی ظاہر عیب و نقصان کی وجہ ہے۔ اسی کی وجہ سے بدنام ہے۔ حریم المنتظر بدقوا کوتاہ قامت کو زاپست، بلکہ اس کی ہیئت انسانوں سے کچھ یوں ہی مشابہ تھی۔ حریم المنظر بدقوارا کوتاہ قامت کو کوزہ پست، بلکہ اس کی ہیئت انسانوں سے کچھ یوں ہی مشابہ تھی، علیحدہ غرض مدت رواج سے یوں بول چال
से भी आशना न थी। अलावा वर्ष मुद्दत वर्षा तक यूं बोलचाल से भी आसना न थी। उस सब खराबियों पर तरह ये कि वो बेचारा गुलाम भी था जिस सौदागर ने उसको खरीदा था। जिस सौदागर ने उसको खरीदा था। इसकी सूरत से हजार और शहबत से नफूर था, मगर इसको डर की लाल का कोई काहिक न मिलता था। मगर इसको डर की लाल का कोई काशिर न मिलता था। आखिरकार हुक्म ने अपनी हिकमत के लिए खरीद लिया। आखिरकार हकीम ने अपनी हुकूमत के लिए खरीद लिए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आगे की वीडियो हम कल पढ़ेंगे।